بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے بین الاقوامی کرکٹ میں، اس کے اوپر۔ پاکستان اور بھارت کا میچ تو ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ میچ آسانی سے تو نہیں ہونے جا رہا ہے، ساری صورتحال پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ اور پاکستان نے بین الاقوامی دنیا میں کھیلوں کی ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ کامیابی یہ ہے کہ پاکستان کا عزت و وقار اور ڈگنیٹی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طرح یہ کیس لڑا ہے اور جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کو اس کا حق دلوایا ہے، اور اس کے بعد پاکستان جو کھیلنے پہ تیار ہوا ہے آئی سی سی ورلڈ T20 کا میچ بھارت کے خلاف، تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ جو ہے اس کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اگر اس ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں تو جب تک یہ ورلڈ کپ کا ذکر جب بھی ذکر آئے گا تو اس ورلڈ کپ کے ساتھ ہی محسن نقوی کا جو ذکر ہے وہ بھی ضرور ہوگا، کہ جس طرح سید محسن رضا نقوی نے جو ایڈمنسٹریشن کر کے دکھائی اور دکھایا کہ بطور ایڈمنسٹریٹر وہ کتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ انہوں نے جس دن بھارت کے دباؤ پر بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکالا گیا تھا، اس دن یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا دو ٹوک سٹینڈ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا حکومت کی اجازت سے، اور حکومت نے یہ کہا کہ آپ ورلڈ کپ میں جائیں لیکن بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ شروع میں تو اس فیصلے کو ایسے ہی لیا گیا کہ شاید ایک دو دن کے بعد پاکستان کو اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن محسن رضا نقوی جو ان کو لوگ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب محسن نقوی کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانا جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کر کے دکھایا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال جب چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چیمپئنز ٹرافی لاہور سے شفٹ ہو جائے گی، پاکستان سے شفٹ ہو جائے گی، نہیں ہوگی، بہت سے معاملات چل رہے تھے، لیکن محسن نقوی نے وہ بھی کر کے دکھایا اور چیمپئنز ٹرافی ہوئی، سوائے انڈیا کی تمام ٹیمیں یہاں آئیں۔ پھر اس کے بعد نہ صرف چیمپئنز ٹرافی، اب جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے آئی سی سی کا، اس میں پاکستان کے جو میچز تھے شروع میں وہ شیڈول انڈیا میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا تو نہیں آئیں گے، اگر آپ لاہور نہیں آ سکتے تو پھر ہم بھی انڈیا نہیں آئیں گے، اور وہی ہوا۔ اب پاکستان اپنے تمام میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں کھیل رہا ہے، اور انڈین ٹیم بھی پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے سری لنکا ہی آئے گی۔ تو یہ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، کوئی چھوٹی سی کامیابی نہیں ہے۔ اس میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو ڈیل کی ہے آئی سی سی نے، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، ہم نے دیکھا کہ اتوار کے روز یا بڑی مصروفیت رہی قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں، بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ جو ہیں امین الاسلام بلبل وہ یہاں آئے، اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ یہاں پہنچے، انہوں نے آ کر تقریباً 5 گھنٹے سے زائد یہاں مذاکرات جاری رہے، اور اس کے بعد طے یہ پایا کہ اگر آئی سی سی بنگلہ دیش کے معاملات کے اوپر جو پاکستان نے شرائط رکھی ہیں وہ شرائط پوری کرتی ہے تو پھر پاکستان اس حوالے سے سوچے گا کہ اس نے اپنی گورنمنٹ سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ تو کل شام ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی، پہلے جو سری لنکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ دیگر جو بورڈ سے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے خاموشی اختیار رکھی، ان کی بات ضرور سنی، لیکن جب تک بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے درخواست نہیں کی اس وقت تک اس حوالے سے بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ کل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں جو شرائط رکھی گئی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے ان کو تسلیم کیا گیا، اور آئی سی سی نے باقاعدہ طور پہ گھٹنے ٹیکے ہیں پاکستان کے سامنے آئی سی سی نے، اور آئی سی سی اس وقت تو انڈین کرکٹ کونسل ہی بنی ہوئی ہے، اور جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کیس کو پلیڈ کیا، دنیا میں اپنی اہمیت منوائی، اور اب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا میں جو جتنے چھوٹے بورڈز ہیں ان کی ایک بھرپور آواز بن کر سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے اس پورے سینیریو میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو آپ اس زیادتی کا ازالہ کریں، اس کی بھرپائی کریں، اور وہ ہوئی ہے۔ اب آگے آ گیا ورلڈ کپ 2026، پاکستان بامقابلہ بھارت، 15 فروری کو یہ میچ ہوگا، پاکستانی ٹیم کو کہہ دیا گیا ہے، پاکستانی ٹیم تیار ہے، اور اب جیسے کل سے ہم نے یہ دیکھا کہ فیصلہ ہوا ہے تو ایک مرتبہ پھر جو چونچوں کا مربع ہے ہمارے ساتھ والے ملک میں، وہاں پہ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان نے یہ مانگا ہے، پاکستان نے ایسے کیا ہے، پاکستان نے یہ کہا ہے، اور پاکستان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے، لیکن آئی سی سی نے تمام وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے ان کو صاف آئینہ دکھایا ہے کہ نہیں جناب، یہ ہے وہ ایگریمنٹ جو مذاکرات ہوئے تھے، اور یہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اس میں کچھ نہیں لیا، ہاں پاکستان نے کیا لیا ہے؟ پاکستان نے لیا ہے عزت، پاکستان نے لیا ہے وقار، پاکستان نے اپنے ڈگنیٹی جو ہے اس کو بحال کیا، اپنی اہمیت کو منوایا ہے دنیا کرکٹ میں، اور اب جو یہ بگ 3 کا ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے، اور اس کے بعد پھر بگ 4 ہوا، بگ 5 ہوا، جو یہ بات کرتے ہیں ان سب کا پول جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک فیصلے نے زمین پر کھول کر رکھ دیا ہے، دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر کرکٹ میں کوئی پاور ہے تو
پاکستان بھی ایک پوری پاور ہے. دنیا کرکٹ کے جو آئی سی سی ہے اس کا جو ریونیو ہے وہ جہاں سے بھی جنریٹ ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کا بھی ہے. ہم اسی سے ورلڈ کپ کو لے لیں تو اس ورلڈ کپ کو لے کے کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 64% جو آمدن ہونی ہے پاکستان آئی سی سی کو اس کرکٹ بورڈ سے اس ٹورنامنٹ سے, اس کا 64% جو ہے پاکستان اور بھارت کے میچ سے آنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر 64% آنا ہے پاکستان اور بھارت سے تو 32% ہماری وجہ سے آنا ہے. ہم برابر کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم نے اس کی مثال یہ ہے کہ جب پاکستان نے انکار کیا ہم نہیں کھیلیں گے, بائیکاٹ کیا, تو آئی سی سی کو دنیا کرکٹ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہوا, یہ تو ہم بھوکے مر جائیں گے. 64% اگر اس میں سے نکل گیا تو باقی کیا بچا 36%. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو 36% میں بھی صرف گھاٹے ہی ہوتے ہیں, فائدہ کہیں نہیں ہوتا. تو پاکستان نے اپنی اہمیت دکھائی ہے, اپنے آپ کو منوایا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان دنیا کرکٹ کا ایک پاور ہاؤس ہے, اور دنیا کرکٹ میں اگر کوئی پاور ہے تو وہ برابر کی پاور ہے پاکستان بھی. یہ جو بگ 3 اور بگ 4 اور بگ 5 کا جو ڈرامہ کیا جاتا رہا ہے, جو ایک ملک جو ہے انڈیا وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس ریونیو وہ لے کر آتا ہے, تو ریونیو ایسے نہیں آتا. آپ ریونیو لیں گے جب آپ کھیلیں گے نہیں تو ریونیو کھائیں گے اس کو کیا بھائی. تو ریونیو بھی پاکستان کھیلے گا تو ہی آئے گا. تو پاکستان نے یہ بتا دیا ہے دنیا کو کہ ہم برابر کے شریک ہیں اور ہم دنیا کی بڑی کرکٹنگ پاور ہیں. اب ہوگا کیا, ایک طرف تو بنگلہ دیش کی ساری چیزیں مان لی گئیں, اب پاکستان کی اہمیت بھی مان لی گئی. پاکستان اگر انڈیا یہاں کھڑا ہے تو پاکستان بھی یہاں برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے اوپر نیچے. اب آگے جو معاملات چلیں گے اس میں لازمی بات ہے دنیا اس کے اوپر بات بھی کرے گی, اور اب جو یہ کہا جا رہا تھا کہ بگ 3 وہ آپس میں سارا کر لیتے تھے, اب ایسا نہیں ہوگا, پہلی چیز. دوسری چیز کہ اب بھارت کا دماغ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا, اور جو چیزیں کی گئی ہم نے دیکھا ایشیا کپ میں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ میں ہاتھ نہیں ملا رہے, ٹرافی نہیں لے رہے. ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا, ویمن کرکٹ میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا, انڈر 19 ایشیا کپ میں بھی ہم نے یہ کچھ دیکھا. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کچھ چینج ہوگی. کیوں کہ پاکستان نے یہ باتیں صاف رکھی ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ گیم آف جینٹل مین ہے, اس کو سیاست زدہ مت کریں. اگر آپ سیاست زدہ کریں گے تو پھر اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ لازمی بات ہے جے شاہ صاحب کا طبیعت تو اچھی خاصی ٹھیک ہو گئی ہے, اور ان کے جو انڈین بورڈ ہے ان کی بھی طبیعت اچھی خاصی ٹھیک ہو گئی ہے. بلکہ راجیو شکلا نے تو شکریہ ادا کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کہ انہوں نے پاکستان کو راضی کیا ہے یہ میچ کھیلنے کے لیے, اور لازمی بات ہے وہ شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے عمران خواجہ کا جو یہاں آئے اور انہوں نے آ کے بات چیت کی, معاملات کو طے کیا, اور اب پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے. اور اب ہر کسی کی توجہ جو ہے اسی طرف ہے. بڑی تعداد میں آج ہی خبریں اب آ رہی ہیں کہ جو کمرے تھے وہ ہوٹلز کی بکنگ وہ شروع ہو گئی ہے. اگر ٹکٹس تھے جن کے ریٹ گر گئے تھے سری لنکا جانے کے, وہ ریٹ دوبارہ سے بڑھ گئے ہیں. تو مختلف چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سارے سینیریو میں جو چیز حاصل ہوئی ہے, جو اس کا رزلٹ نکلا ہے, وہ ہے پاکستان کی ڈگنیٹی اور عزت و وقار, اور سید محسن رضا نقوی نے پاکستان کرکٹ کو اپنا مقروض کر لیا. یہ فیصلہ کر کے, یہ معاملہ سامنے لا کر, جس طرح انہوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں اہمیت کو منوایا ہے, اس کے بعد پاکستان کرکٹ ہمیشہ سید محسن رضا نقوی کی جو مقروض رہے گی. اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس حوالے سے مزید چیزیں بتاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے جو صورتحال ہے اس میں ابھی مزید انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ 15 فروری کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں میچ کھیلیں گی. لیکن اس سے پہلے جو بھارت کی چودراہٹ ختم کی ہے, بھارت کا جو کھنڈ, بھارت کا خواب تھا کرکٹ میں, وہ اس کو چکنا چور کیا ہے, اور اپنی اہمیت بتائی اور بتایا ہے کہ برابری کیا ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمیشہ تاریخ جو ہے سید محسن رضا نقوی کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. اپنے میزبان شہباز علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.